السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ویلکم ٹو آئیز آن پالیٹکس. میں ہوں آمنہ جاوید اور ہم آج پھر ایک اسپیشل گیسٹ کے ساتھ ہیں جن کے ساتھ ہم کچھ انوکھی گفتگو کرنے لگے ہیں. یو ہیو سین ہم پلینٹی آف ٹائمز آن دا ٹیلی ویژن، لیکن ہر دفعہ یو ہیو سین ہم ان اے ڈفرنٹ ایوٹار. آپ نے کبھی ان کو ایز اے میوزیشین دیکھا ہے، اور آج کل انہوں نے ایک نیا روپ اپنے اوپر دھارا ہوا ہے وچ از آف اے پالیٹیشین. We have with us the very well known Mr. جواد احمد. Sir, welcome to the show. کیسے ہیں آپ؟ میں بہت شکریہ آپ کے انوائٹ کرنے کا، لیکن دو چیزیں جو ہے نا میں ان سے ڈس ایگری کرتا ہوں شروع میں ہی. ایک تو کہ ایوٹارز جو ہیں وہ ایسے نہیں ہیں میرے، کیونکہ میں تو شروع سے ایک پولیٹیکل میرا مائنڈ سیٹ ہے اور شروع سے میں پولیٹیکل ہی کام کرنا چاہتا تھا، بلکہ یہ تو میرے لیے ایک روٹ تھا میوزک جو تھا، تاکہ میں یہ کام آخر کار کر سکوں. میں اس طرح کا آدمی نہیں ہوں جو یہ کہوں گا کہ وہ جی میں تو کبھی پالیٹکس میں نہیں آؤں گا، میں نے تو یہ نہیں کرنا، بس تو لوگ لے کے آگے. I always wanted to do politics. I always wanted to form a party. And that was from the time when I was in my college. تو وہ تو بہت ہی پرانی بات ہے. دوسری بات آپ نے کی کہ روپ نہیں ہے یہ. All my family members know that I wanted to do politics, active politics, whenever I would get the chance. اور پھر میرے جو اتنے پرانے دوست ہیں، جتنے میرے ملنے والے ہیں، میرا جو بینڈ تھا جوپیٹرز، اس میں جو لوگ میرے ساتھ پلے کرتے تھے، they all knew that I will get into politics sometime in my life. تو اس لیے میں نے کہا تھوڑا سا آپ کو بتا دوں بیک گراؤنڈ اور آپ کے ویورز کو بھی. سر یہیں سے شروع کرتے ہیں بیکاز ایز وی نو. Tell us something about this journey. How did this journey come about? Musician and then a politician. Like you said, آپ کا انٹرسٹ بھی بہت تھا. تو what took it so long کہ آپ you had to actually step as a politician اور آپ نے ایک پارٹی بنائی. تو what was the journey like اور اتنا ٹائم کیسے لگا؟ دیکھیں اٹ اسٹارٹیڈ فرام مائی ہوم. مائی پیرنٹس were professors of political science, both of them. تو میرے گھر میں there were books lying all around me about politics, about history, about political science, foreign policies. یہ سب چیزیں میرے ساتھ میں ان کے ساتھ گرو اپ ہوا ہوں. تو مجھے شروع سے باقی سبلنگ سے زیادہ میرا انٹرسٹ تھا اس میں کہ میں چیزوں کو جانوں کہ کس طرح دنیا چلتی ہے، اور دنیا جو ہے وہ پالیٹکس سے چلتی ہے. جو لوگ نہیں سمجھتے اس بات کو، انہی لوگوں کی وجہ سے یہ دنیا کا یہ حال ہے. کیونکہ دیکھیں دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے decisions are being made on the top most level، اور وہ جو کر رہے ہیں that becomes our destiny. اور ایک ڈیسٹینی وہ ہوتی ہے جو ہم ریلیجسلی یا ڈاگمیٹکلی ہم چیزوں کو کہتے ہیں کہ جی وہ اس طرح تو جناب ہونا ہی ہے، لیکن دوسری طرف ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، دھوکے دے رہے ہوتے ہیں. روز ہم جو ہے وہ غلط حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. جو ہمیں بتایا جاتا ہے ہم وہ نہیں کرتے. کیوں؟ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اس پہ چھوڑ دیا نا کہ جو ہونا ہے بس وہ ہونا ہے، تو پھر تو ہمارا تو کچھ نہیں بننے والا. اور یہ بالکل ٹروتھ ہے، نیکڈ ٹروتھ ہے، ہر ایک کو بات یہ پتہ ہے. تو ڈیسٹنی جو ہوتی ہے وہ at the end of the day it is made by the laws, the legislature, the rules and regulations that are being formed on the highest level by the people who have this power to exercise their whatever they want to do with us. تو اس لیے یہ جو پالیٹکس ہے، یہ جو جتنے لوگ اس میں نہیں آئیں گے، جتنے بھی لوگ اس سے علیحدہ رہیں گے اور صرف ووٹ دینے کی حد تک رہیں گے، دنیا کا یہی حال رہے گا. کیونکہ پھر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا. وہ خود اپنے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتے، وہ صرف ووٹر ہیں. تو دنیا میں جو پالیٹکس ہے اس وقت ایکچولی پوری دنیا کی، اس کا رخ بدلنے والا ہے. اور میرا خیال ہے جو کرونا ہے اس نے اس پوری پولیٹیکل جتنا بھی آپ کا آج کل ایک آپ سمجھے سسٹم ہے دنیا میں، خاص طور پہ کیپٹلسٹ ڈیموکریسی جو دنیا میں سر چڑھ کے بول رہی ہے اس وقت، اس کو بالکل اس نے عیاں کر دیا سب کے سامنے کہ اس سے کچھ نہیں ہونے والا. لوگوں کے پاس امریکہ جیسے ملک کے اندر ہیلتھ فیسلٹی نہیں ہے اس وقت. تو دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ کون سے لوگ ہیں جو دنیا کو رول کر رہے ہیں؟ وہ کیوں لوگ جو ہیں وہ کھرب پتی بن رہے ہیں ایک طرف، اور دوسری طرف اربوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اتنے غریب ہیں کہ وہ اپنے گھر میں 2 وقت کا کھانا دے کین ناٹ پٹ اٹ آن دا ٹیبل. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ پالیٹکس جو ہے اٹ ڈرائیوز دا ورلڈ، اور اس کے ہی تھرو سب کچھ ہونا ہے. اینڈ پیپل they dissociate themselves from the active political struggle جو ہے. تو اس کے بعد پھر یہی ہوتا ہے جو ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ.
سر آپ ایک نئی پارٹی لے کر آئے ہیں پاکستان کی پولیٹیکل فیلڈ میں، برابری پارٹی، اینڈ یو دا چیئرمین. تو کچھ ہمیں بتائیں اس کے بارے میں، واٹ از دا مینیفیسٹو، کیا منشور ہے، کیا اس کی فلسفی کیا ہے؟ برابری پارٹی جو ہے نا یہ ایک لیفٹ آف سینٹر کی پارٹی ہے، اور برابری پارٹی کو ہم بناتے ہی نہ اگر اس ملک میں گنجائش ہوتی انقلاب کی، اس وقت ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی پارٹی بنانے کی. لیکن کیونکہ دنیا میں اس وقت سسٹمز ایسے ہیں، وہ بڑے انٹرینچڈ ہیں، ان کے اندر کرپشن بھی ہے، ان کے اندر نیپوٹزم بھی ہے، ان کے اندر پاور سٹرگل بھی ہے امانگس دا ایلیٹ آف دا سوسائٹی. تو اس کی وجہ سے جو عام لوگ ہیں وہ پولیٹیکل کام کر ہی نہیں پاتے. اب جب عام لوگ پولیٹیکل کام کر نہیں پاتے تو پھر وہ ان کو کہا جاتا ہے دیکھیں جی ایک الیکٹرل سسٹم ہوتا ہے، اس کے اندر پارٹیز ہوتی ہیں، وہ آپس میں الیکشن میں کھیلتی ہیں، اٹ از اے پلے گراؤنڈ فار دیم. تو اس کے اندر آپ بھی اپنا ووٹر کا جو ہے وہ حق فرض ادا کریں. وہ ووٹر جو بیچارہ کبھی زندگی میں الیکشن لڑ سکتا ہے نہ، وہ کبھی ایکٹیو پالیٹکس میں آ سکتا ہے نہ، وہ ایون ایکٹیوسٹ بن سکتا ہے، وہ ووٹر بن جاتا ہے. تو پارٹی اس لیے بنائی ہے. ادروائز میں تو یہ پارٹی واٹی جو ہے نا، یہ دنیا کے اندر جتنی بھی ہیں، میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، یہ سب بکواس ہے. یہ سارا کا سارا جو ایک فساد ہے. یہ پولیٹیکل سسٹم سارے یہ ختم ہو چکے ہیں. جو سسٹمز پولیٹیکل سسٹمز ریاستوں کو نہ چلا سکیں اس طرح کہ ریاست جس وجہ سے بنی تھی، جو کانٹریکٹ کیا تھا اس نے سٹیزن کے ساتھ کہ اس کو تمام وہ چیزیں ملیں گی جو اس کے بیسک نیڈز ہیں، اور اس کے بعد اس کو ایکسیلنس اچیو کرنے کے لیے یا اس کو کوئی اپنی ایبلٹیز دکھانے کے لیے اس کو کوئی کمپیٹیٹیو گراؤنڈ ملے گی جہاں پہ اس کو ایون پلینگ فیلڈ ملے گی. تو یہ تو وعدہ کیا تھا. ریاست جب بنی تھی، ریاستیں اس لیے بنی تھی، تو انہوں نے کیا دیا لوگوں کو؟ کیا ایکول اپرچونٹی دی؟ کیا ایکول بینیفٹس دیے اکانومی کے فروٹس کے؟ کچھ بھی نہیں دیا. تو اس لیے یہ سب بکواس سسٹمز ہیں، یہ آبسولیٹ ہو چکے ہیں ایکچولی. لیکن اب یہ چونکہ اس لیے چل رہے ہیں کیونکہ ایلیٹ چلاتی ہے ان کو. ایلیٹ جو ہوتی ہے وہ پھر اپنا ایک پورا بیوروکریٹک سسٹم بناتی ہے، اس میں ادارے بھی شامل ہوتے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا رول ہوتا ہے، اور ہر پوری دنیا میں اس وقت. تو اس لیے یہ جو پارٹی ہے ہماری، یہ بہت ہی آپ یہ سمجھیں جو اس وقت کاسمیٹک پالیٹکس ہے، اس کے اندر ہم بھی اپنا ایک رول اس لیے ادا کریں کیونکہ اسی کے تھرو ہم لوگوں تک جا سکتے ہیں. لیکن ایکچولی میں آپ کو صحیح بتاؤں تو یہ پورا کا پورا پولیٹیکل سسٹم ہی آبسولیٹ ہو چکا ہوا ہے. اٹ ول ناٹ بی ایبل ٹو ڈیلیور the way it should be delivering to the masses of Pakistan, yeah, in fact to all the citizens of the world basically. تو آئی مین یو سیڈ کہ آبسولیٹ سسٹم ہو گیا ہے، بینگ چلے جیسی مرضی. آپ نے کہا ہے کہ کاسمیٹک طریقہ ہے ابھی کے لیے پارٹی میں. تو واٹ از یور ویژن؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا پھر ایسا ہونا، واٹ شوڈ بی دا سسٹم جو کہ ایسا ہو جس میں اتنی جس میں اکوالٹی ہو یا جس میں ایگالیٹیرینزم ہو؟ واٹ از دین یور ویژن؟ دیکھیں یہ جو کیپٹلسٹ ڈیموکریٹک سسٹمز ہیں نا جس دنیا میں جہاں پہ بھی ہیں، کوئی کانگریس سینٹ کی بات کرتا ہے، کوئی نیشنل اسمبلی پروونشل اسمبلیز کی بات کرتا ہے، اپنے اپنے طریقے سے لوگ چلاتے ہیں. اسکینڈینیوین کنٹریز میں تھوڑا سا بہتر سسٹم ہے. لیکن ان سب سسٹمز کے اندر ایک چیز جو سب سے اچھی آج تک نظر آئی ہے، جو پولیٹیکل اگر ہم صرف بات کریں اسٹرکچر کی، تو وہ ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم. لوکل گورنمنٹ سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت ہی لوسٹ لیول پہ، لوسٹ جو میں کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیروگیٹری سینس میں نہیں، بلکہ اس طرح کہہ لیں کہ جو آپ کا ٹری ہے پورا گورنمنٹ کا جو اسٹرکچر کا، اس کے اندر جو بالکل محلے کی یا وہ جو ہم بیسک یونٹس ہیں آج کل ہم نے کاؤنسلز بنائی ہوئی ہیں، ان کی حد تک وہ جو پالیٹکس ہوگی اس کو ہم کہتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم. اور اس میں کوئی بھی انسان جو ہے وہ الیکشن اس لیے لڑ سکتا ہے کیونکہ بہت تھوڑے لوگوں کو آپ نے ریچ آؤٹ کرنا ہوتا ہے. آپ ان کے گھروں تک بھی ایون جا سکتے ہیں. آپ کو بہت بڑی کنوینسنگ نہیں چاہیے، آپ کو بہت بڑا پیسے نہیں چاہیے، آپ کو جس طرح پاکستان میں کروڑوں روپیہ چاہیے ہوتا ہے نا نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کے الیکشن لڑنے، تو وہ یہ نہیں چاہیے. تو یہ ایک وہ چیز ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں سب سے اچھی ہوئی ہے. لیکن یہ بھی جو ہے، آپ نے چونکہ مجھ سے ایک بہت ہی فلسافیکل آئیڈیالوجیکل کویسچن پوچھا ہے تو میں اس کا آنسر بھی اکیڈیمک دینے کی کوشش کروں گا. میرا نہیں خیال کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے، اگر آپ سپر اسٹرکچر جو ہے کیپٹلسٹ سپر اسٹرکچر، اس کے اندر جو اکانومی ہے جس پہ ان جن لوگوں کا اس اکانومی پہ ہولڈ ہے، جس کو مینز آف پروڈکشن کہتے ہیں، اگر جن کا اس پہ ہولڈ ہے، اگر وہ نہیں ختم ہوتا یا وہ اس کے اندر عام آدمی کی آمد و رفت نہیں ہوتی اور عام آدمی کا اس کے اندر جو اس کی ول ہے پولیٹیکل وہ ایکسرسائز نہیں ہوتی، تو یہ لوکل گورنمنٹ بھی کچھ نہیں کر سکتا.
تو میں آپ کو صرف بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ سسٹم اصل کیا ہونا چاہیے تو وہی ہونا چاہیے کہ یونٹس میں انسان رہیں, بارڈر سارے کھول دیے جائیں. آئی ایکچولی بلیو ان ہیومن اکوالٹی, آئی بلیو ان a borderless world, I believe in an egalitarian human society. تو یہ تو اس طرح کے تو ملکوں سے نہیں ہو سکتی نا. آپ آج کل پاکستان پاکستان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ پاکستان پتہ نہیں کتنے عرصے کے بعد ہم اس کمپٹیشن میں آئیں گے جس میں آج کل بڑے بڑے دنیا کے ترقی یافتہ ملک ہیں, اتنی دیر میں اتنی نسلیں یہاں رل جائیں گی, اور جب وہ ہم آئیں گے تو پھر کسی اور ملک کی باری آئے گی کہ وہ بیچارہ ہماری جگہ پہ ہوگا اور ہم ساری دنیا پھر اس کے پیچھے ہوگی. تو اس طرح یہ جو سسٹم ہے یہ نہیں ہے ہیومین, یہ ہیومین سسٹم نہیں ہے. آپ منڈیاں بناتے ہیں, آپ چھوٹے ملکوں کو اپریس کرتے ہیں, آپ اپنے طریقے سے ان کو چلاتے ہیں, اور یہ جو ہم اس کو جس کو ہم کہتے ہیں نا آج کل تو پوری دنیا میں امپیریلزم جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. عرب امپیریلزم علیحدہ ہے جس کے لیے سعودی عرب کوشش کر رہا ہے, یا قطر کوشش کر رہا ہے, یا ایران اپنا دیکھتا ہے ہم نے کیا کرنا ہے. ٹرکی بھی نیٹو کے ساتھ بھی رہا ہے, وہ بھی اب ایسٹ اور یورپ کا ایک جو امتزاج ہے اس کے اندر وہ بھی اپنے آپ کو ایکسرسائز کرنے کی کوشش کرتا ہے, اپنی جو اس کی آئیڈیالوجی ہے. آج کل انہوں نے ایک نیا وہ کیا ہوا ہے, وہ پرانا ایک سسٹم تھا ان کا جو جس کو ہم کہتے ہیں سلطنت عثمانیہ جو تھا, وہ اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش کریں, لوگوں کے اندر لے کے جا رہے ہیں. At the end of the day, it is all about imperialism, and imperialism is the highest form of capitalism. اور یہ جو highest stage of capitalism, تو یہ جو ہے یہ دنیا میں امریکہ بھی اس کے پیچھے ہے, یورپ کے ملک بھی اس کے پیچھے ہیں کہ کسی طریقے سے پوری منڈی کو قابو میں کیا جائے اپنے, اور ان کو جو ہے وہ اپنے مطیع کیا جائے, یہ اطاعت کریں ہماری. تو میرا نہیں خیال یہ سسٹم چل سکتے ہیں. اگر چل رہے ہیں تو جس طرح چل رہے ہیں, آپ کو پتا ہے ایک زمانے میں مارکس نے کہا تھا, اس نے کہا تھا کہ either there will be socialism or there will be barbarism. اگر سوشلزم نہ آیا تو پھر باربرزم آئے گا, باربرزم ہوتا رہے گا. تو وہ تو ہو رہا ہے پوری دنیا میں اس وقت. جو حالات ہیں, نہ ایجوکیشن ہے لوگوں کے پاس, نہ ہیلتھ ہے لوگوں کے پاس, نہ لوگوں کے پاس امپلائمنٹ ڈیسنٹ ہے, لوگ اوور ٹائم کرتے ہیں, ان کو پھر بھی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہوتی. پھر اتنا زیادہ سوشل پریشر ہے, ایک طرف بلینئرز بن رہے ہیں, ایک طرف لوگ بالکل ہی مار جاتے ہیں ہر لحاظ سے. تو یہ دنیا بڑی فضول طریقے سے چل رہی ہے. I don't agree with the way it is running. سر آپ نے جو باتیں کی ہیں دے آر obviously ایک اسپیکٹرم پہ فالن کرتی ہیں. اگر ہم کنٹمپرری پاکستان کی بات کریں, یا بڑا آپ ایک منفرد قسم کا مینیفیسٹو لے کر آئے ہیں, فلاسفی بھی اس کے پیچھے کافی تگڑی ہے, لیکن جس طرح کی حالات ہمارے ہیں, ایک تو پروگریسو جتنی بھی وٹ ایور پارٹی کمز جو کہ پروگریسو ہوتی ہے اس کو سروائیو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. وٹ ڈو یو تھنک, کیا آپ لوگ اس طرح کے ایٹماسفیئر میں سروائیو کر سکیں گے؟ دیکھو آپ پروگریسو جب کہتے ہیں نا, پروگریسو از ناٹ دا ورڈ ٹو ڈیفائن اور ایکسپلین دا آئیڈیالوجی آف آر پارٹی. پروگریسو تو کوئی بھی ہو سکتا ہے نا. پروگریسو تو ایسا بھی انسان ہوتا ہے جو کہ یہ کہتا ہے کہ جی عورتوں کو آزادی ملنی چاہیے, وہ کہتا ہے جی کہ جانوروں کے رائٹس ہوتے ہیں. یہ آج کل اس کو پروگریسوزم کہتے ہیں, وہ یہ ہے. ہم اس سے بہت آگے کی بات کرتے ہیں, کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ اس کا فروٹ ہوتا ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں. وہ ہوتا ہے خوشحالی, پراسپیرٹی, اور جنرل پراسپیرٹی. جب جنرل پراسپیرٹی ہوتی ہے نا دنیا میں کہیں بھی آپ اس کو اپلائی کر لیں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں, تو اس کے بعد یہ رائٹس خود ہی مل جاتے ہیں. ہاں جہاں نہیں ہوتی وہاں رائٹس بھی نہیں ملتے. یہ بھول جائیں آپ کے ایک ایسے گھر کے اندر جہاں پہ کھانے کو اچھی روٹی نہ ہو, لوگ آپس میں لڑتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مڈل کلاس کے لوگ آپس میں کم لڑتے ہیں, ایلیٹ تو بالکل نہیں لڑتی. اگر لڑتی ہے تو بہت ہی کوئی پاور گریب کرنے کے اس کے اندر ایک دوسرے کو کچھ کہتے ہوں گے. ان کے گھروں میں سکون ہوتا ہے. غریبوں کو دیکھیں آپ, ان کے گھروں میں ہر روز لڑائی ہو رہی ہوتی. تو یہ جو دنیا میں بھی ایسے ہی ہے کہ پراسپیرٹی آتی ہے تو پھر آپ لوگ اور چیزوں رائٹس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ارے یار میں اچھا خاصا, میرے پاس سب کچھ ہے, مجھے کیا ضرورت ہے اس پہ لڑنے کی. میں کیوں کہوں کہ جی اگر میں مسلمان ہوں, جس طرح میں مسلمان ہوں, تو میں کہوں جی میں جو ہوں جو کہہ رہا ہوں بس وہ آخری بات ہے, کوئی اور انسان جو ہے اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہوں. تو وہ اس وقت تک انسان یہ نہیں کرتے جب تک وہ کہتے ہیں کہ یار ہم خوش ہیں, ڈیبیٹ کرتے ہیں, ڈائلاگ کرتے ہیں, ڈسکشن کرتے ہیں. تو پروگریسو ہونا کافی نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر اصل سٹرگل جو ہے نا وہ ہے بیسک ہیومن نیڈس ہی پوری نہیں ہو رہی دنیا کے اندر. اس کے اوپر لوگ کیوں نہیں بات کرتے, جس کو ہم کلاس پالیٹکس کہتے ہیں, طبقاتی پالیٹکس جس کو ہم کہتے ہیں. کیا دو سوال ہیں,
دنیا میں کیا جو امیر ہیں ان کو خدا نے امیر بنایا ہے یا سسٹم کی وجہ سے وہ بنتے ہیں؟ پہلا سوال یہ ہے. یہ میرا بھی ہے, نیلسن منڈیلا کا بھی تھا, یہ اور بھی جتنے بڑے بڑے لوگ, لینن کی بات کریں اس کا بھی تھا, ماؤ زیڈونگ کا بھی تھا, تو ان تمام لوگوں کا یہ سوال تھا. ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا, تمام انبیاء علیہ السلام کا بھی تھا. تو کیا یہ اگر ایسا ہوتا کہ سب خدا نے سب کچھ اپنے ہاتھ میں لے کے بس وہ چلایا ہوا اور آپ کو کچھ نہیں آپ کے ہاتھ میں دیا ہوا, تو پھر تو ضرورت ہی نہیں ہے نا کچھ کرنے کی, پھر تو کوئی ضرورت نہیں کچھ کرنے کی. اور پھر یہ بھی مان لیں کہ جو خدا نے کسی کو امیر بنایا تو پھر وہ امیر ہے, وہ جو مرضی کرے اس کو بلکہ اطاعت کریں جا کے, پھر آپ لڑتے کیوں ہیں؟ اگر نواز شریف کو عمران خان کہتے ہیں کہ جی وہ لوٹ مار کی ہے, تو یہ بھی مانے نا کہ لوٹ مار انہوں نے اس دنیا کے اندر کی ہے. اگر آپ نے یہ مان لیا کہ خدا نے ان کو دیا ہے یہ نواز شریف کو, تو پھر آپ اسے لڑتے کیوں ہیں؟ تو اس لیے اندر سے سب سمجھتے ہیں اس بات کو, ایسا معاملہ نہیں ہے. تو امیر اور غریب خدا نہیں بناتا, اس نے بعد میں جو فیصلہ کرنا ہے ہمارا وہ سب کا کرنا ہے. لیکن اس دنیا کے اندر یہ ہم کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں. غریب ملکوں کے اندر جو غربت ہے وہ خدا کی وجہ سے نہیں ہے, وہ سسٹم کے ٹھیک ہونے کی وجہ سے نہیں ہے. ایک تو پہلے یہ بات ہوگی. دوسرا جو ہمیں بتایا جاتا ہے وہ کہتا ہے جی کہ کہتے ہیں نہیں جی یہ بات تو ہم نے مان لی, لیکن آگے یہ ہے کہ لوگوں کے اپنے اپنے ٹیلنٹس ہوتے ہیں, لوگوں کے اندر ہارڈ ورک کرنے کا جذبہ ہوتا ہے, لوگ جو ہیں وہ بڑے ان کے اندر ایبلٹیز فرق ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں ہیں, ان کی وجہ سے انسان آگے نکل جاتے ہیں. یہ اس سے بھی بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہے. دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں تمام دنیا کی ہر چیز جو ہے اس کے اندر بہترین ہوں. کوئی آرٹسٹ اچھا ہے, کوئی میسن اچھا ہے, کوئی ڈاکٹر اچھا ہے, کوئی انجینئر اچھا ہے, ان میں سے کچھ تھوڑے سے اچھے ہیں, کچھ تھوڑے سے کم ہیں. یہ ملٹی ڈائمینشنل انسان ہوتے ہیں. کیپٹلزم میں تو آپ کو موقع نہیں ملتا اپنے تمام صلاحیتیں دکھانے کا. آپ کو کہا جاتا ہے جی اسمبلی لائن مینوفیکچرنگ ہے ایک طرف پروڈکشن کے اندر, اور دوسری طرف آپ جو ہے نا آپ سارے کے سارے جو مارکیٹ کے حوالے سے جہاں جہاں پر بھی آپ کو جابس ملتی ہیں اس کے حساب سے ڈگری لیں اور بس وہ کرنا شروع کر دیں, ساری عمر بس وہ کرتے رہیں اور آپ کچھ نہیں کریں گے. تو اس لیے دنیا تو اس طرح چل رہی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس بات پہ کہ کسی انسان نے کسی ٹائم پر کوئی ایک اچھی چیز کر کے پیسہ کما لیا ہے, تو اب کیا اس کو یہ لائسنس مل گیا ہے کہ اب وہ صرف وہ پیسہ کمائے گا اور وہ پیسے کے ساتھ پاور بھی آئے گی, اس کے ساتھ ہولڈ بھی آئے گا, کنٹرول بھی آئے گا, اور آخرکار وہ تمام لوگوں کو جو ہے وہ ہر لحاظ سے اپریس کرے گا. یہ بالکل غلط بات ہے. ہسٹری کے اندر, پوری ہسٹری کے اندر, یہ جو بل گیٹس ہے اس کے پاس جب مائکروسافٹ کا جو سافٹ ویئر اس نے بنایا, تو کیا اس سے پہلے جو ہزاروں لاکھوں پھر کروڑوں لوگ جو اس پہ کام کرتے رہے تھے پوری ہسٹری کے اندر, جن کی کتابیں پڑھ پڑھ کے آپ اس جگہ پہ پہنچتے ہیں کہ جہاں پہ آپ پھر زیرو سے اپنا زیرو آپ کو آگے لے کے چلتا ہے گا, اپنا زیرو ہوتا ہے نا, اس سے پہلے تو سارا کچھ کسی اور نے کیا ہوتا ہے آپ کے لیے. تو وہ جب آپ سارا کچھ ہے تو اس کو آپ سائڈ پہ کر دیں گے کہ نہیں جی بل گیٹس نے مائکروسافٹ بنا دیا, اب اس نے پیٹنٹ کرا لیا تو وہ دنیا کا امیر ترین آدمی بن گیا. کیوں بھائی؟ بل گیٹس کے پاس جو لوگ کام کرتے ہیں اس وقت اس سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہو سکتے ہیں, وہ کیوں نہیں ان کو کیوں نہیں یہ موقع مل رہا؟ تو ایک کتاب ہے میلکم گلیڈول کی ایک کتاب ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی نوجوانوں کو پڑھنی چاہیے. اس میں وہ آؤٹ لائرز اس کا نام ہے. آؤٹ لائر اس کو کہتے ہیں جو ذرا تھوڑا سا ایکسٹرا آرڈنری ہو, باقی لوگوں سے بالکل علیحدہ لوگوں کو نظر آئے کہ یار یہ تو کمال آدمی ہے. اس نے یہ کہا کہ آؤٹ لائر صرف جو ہوتے ہیں کسی بھی سوسائٹی کے اندر وہ صرف ایک وجہ سے ہوتے ہیں, اس نے سملیرٹی ڈھونڈی کہ مسئلہ کیا ہے, اور یہ امریکن آدمی ہے, میں نے تو نہیں کہا یہ, اور وہ کوئی سوشلسٹ بھی نہیں ہے, وہ ایک ہیومین سا اس کا ایک آئیڈیالوجی ہے. اس نے کہا کہ یہ اس لیے ہیں صرف کیونکہ they were at the right place at the right time. بس یہ سملیرٹی ہے سب میں. تو جب آپ اس طرح کی دنیا میں رہتے ہوں کہ جہاں پہ لوگ صرف کامیاب ہو جائیں اور اس کے بعد اس کامیابی کو کیپٹلائز اس کے اوپر کر کے اور اپنے لیے ہر چیز کرتے جائیں, اور باقی لوگ جو نہیں کامیاب ہوئے کسی بھی وجہ سے وہ بیچارے رہ جائیں, اور اگر پھر یہ بھی ساتھ ہو کہ کامیابی کے لیے آپ کو ہر وہ چیز کرنی پڑے, رشوت دینی پڑے, سفارش کرنی پڑے, نیپوٹزم کرنا پڑے, آپ کو جھوٹ بولنے پڑے, آپ کو دھوکے دینے پڑے, اور لوگ نہ کرنے کو تیار ہوں, ان کی تربیت اچھی ہوئی ہو, تو وہ تو اس ریس میں بھی نہیں جا سکتے, اور پوری دنیا میں ہی ہوتا ہے. ایون ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ آئی ایویڈڈ ٹیکس ٹو آئی تھنک ٹو این اماؤنٹ آف آلموسٹ $1 بلین. تو یہ کوئی مذاق ہے کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ جی میں نے تو ایویژن کی ہوئی ہے لیکن وہ میں نے سسٹم کے اندر رہتے ہوئے کی ہے. تو جب شریف لوگ نہیں یہ کرتے تو ان کو بتایا جاتا ہے نہیں جی دیکھیں
خدا نے آپ کے لیے یہ نہیں کیا, خدا نہیں چاہتا تھا, اور یا پھر آپ کو کہا جاتا آپ میں ٹیلنٹ نہیں تھا. اور بھائی وہ شریف آدمی ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں نہیں کرنا چاہتا یہ. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سسٹم کے اندر یہ تمام چیزیں یوز کر کے لوگ پیسہ بناتے ہیں. وہ میں نے تو نہیں کہا نا, پروڈھون نے کہا تھا, اور جس کو اپنے ہمارے سپریم کورٹ کی جسٹس نے بھی بولا اپنے اس میں اپنے فیصلے میں کہ behind every big fortune there is crime. تو میں نے تو نہیں بولا نا. تو یہ امپورٹنٹ بات ہے نا. پروڈھون کی بات تھی جو بعد میں اس نے گاڈ فادر کا جو تھا وہ ماریو پوزو اس نے اس کو اپنے اس میں لکھا تھا. تو یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. میں آج آپ کو بتاؤں, کوئی جتنے نوجوان مجھے سن رہے ہیں یاد رکھیں, اس پاکستان میں, کیونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں نا, باقی دنیا کا شاید آپ کو نہ پتا ہو, ایک بھی آدمی ایسا نہیں ہے جو کھرب پتی ہو اور ارب پتی ہو اور اس نے غلط کام نہ کی ہوں. میں آپ کو 100% بتا رہا ہوں, میں نے I have interacted with people on the highest level of governments, institutions of the state. میں سب کو جانتا ہوں, میں نے کیپٹلسٹ بھی دیکھے ہیں, میں نے بڑے بڑے بینکرز بھی دیکھے ہیں, میں نے سب کے ساتھ میں نے I've rubbed shoulders with them. I know what they are made of. میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں کہ انہوں نے پیسہ کس طرح بنایا ہے. یہاں تو دکان نہیں چلا سکتے آپ ایک جھوٹ بولے اور دھوکہ دیے بغیر کسی کو, اور آپ چھوٹے موٹا ٹیکس بچانے کے بغیر, تو آپ کیسے اتنے پیسے کما سکتے ہیں. تو اس لیے میں جو کہنا چاہتا ہوں نا وہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان یہ سمجھیں کہ اس ملک میں ایک نئی پالیٹکس کی ضرورت ہے. وہ پالیٹکس جو آپ کے ڈاگماز کو کٹ تھرو اس کے اندر کر کے آپ کو بالکل سامنے کھڑا کر دے پورے سسٹم کے, اور آپ پھر ایکچولی لاجیکلی ریشنلی اس سسٹم کو جو ہے اوور ہال کرنے کے لیے پولیٹیکل اسٹرگل کریں, اور اس کے لیے پھر آپ سائنٹیفک ریزننگ اپنائیں. اس کے لیے آپ وہ چیزیں کریں جس کے اوپر آپ کو کہا جاتا ہے آپ یہ نہ کریں یار, یہ تو دیکھیں, یہ تو ایسی باتیں نہ کریں, ارے آپ نے کیا بات کر دی. آپ کو ہر چیز کو کریٹیکلی دیکھنا پڑے گا. ایون آپ کو یہاں پہ بھی آنا پڑے گا کہ کیا یہ جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ واقعی کہ خدا نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم یہ بات نہ کریں. بھائی خدا نے کسی کو منع نہیں کیا. تمام الہامی کتابوں میں بھی اس نے کہا کہ پڑھو لکھو سمجھو سنو, اپنی کان کھولو, اپنی آنکھیں کھولو, وہ تو یہ کہتا ہے. تو اس لیے یہ آپ کو بتایا گیا ہے, صرف اس دنیا کو آپ نے بنانا ہے اور یہ آپ کے ہاتھ میں اپنے ہے. آپ کو جو کہا جا رہا ہے نا کہ یہ آپ اس لیے نہ کریں کہ یہ دیکھیں جی کچھ لوگوں کو خدا نے بہترین بنایا ہوتا ہے, خود ہی آپ کو بیچارے ایسے بنایا, آپ کی تقدیر ایسی ہے, جنت میں جا کے کچھ کر لیجیے گا. تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس ملک میں جتنے بھی لوگ اس وقت انجوائے کر رہے ہیں ان کو جنت ہونے کا کوئی چکر نہیں ہے. اگر ان کو ہو تو وہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں جو یہ کرتے پھر رہے ہیں, یا آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں. یہ سارا کا سارا سسٹم کو ایکسپلائٹ کر کے کرپٹ لوگ ہیں, یہ سارے سسٹم کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں قانونی طریقے سے بھی غیر قانونی طریقے سے بھی. ابھی آپ ایمنسٹی دیکھیں کتنے لوگ لیتے ہیں, آپ دیکھیں پلی بارگن کتنے لوگ کرتے ہیں, آپ دیکھیں ایس آر اوز کتنے لوگ لیتے ہیں, آپ دیکھیں کہ سسٹم کو کس طریقے سے یہ قرضے معاف کرواتے ہیں, لے کے قرضے معاف کروا لیتے ہیں. یہ کیا ہے, یہ قانونی طریقے ہیں نا. تو یہ بھی سارے غلط طریقے ہیں, یہ آپ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ غریب آدمی ہیں. تو اس لیے سسٹم کو اکھاڑنا پوری دنیا سے ضروری ہے. تو پاکستان میں تو ہم پولیٹیکل اسٹرگل کر ہی رہے ہیں. جو لوگ میری باتیں سمجھ رہے ہیں وہ آئیں اسٹرگل میں, غریب لوگوں کو آرگنائز کریں, مزدوروں کسانوں کو کریں, مڈل کلاس کو کریں, لوور مڈل کلاس کو کریں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپریسڈ ہیں, اور یہ ان کے پیچھے نہ لگیں. عمران خان, نواز شریف, آصف زرداری, یہ تو آپس میں جو ہے ایک پاور اسٹرگل کے اندر ایک دوسرے کو لان تان کر کے آخرکار انہی کے لوگ اٹھا کے اسمبلیوں میں پھر پہنچ جاتے ہیں, اور وہاں جا کے پھر وہ ہمارے پہ ہمارا شغل لگاتے ہیں. خود وہ عمران خان 300 کے نال 5 محلے میں رہتے ہیں, مدینہ کی ریاست بنانا چاہتے ہیں. دوسری طرف وہ نواز شریف جو ہے وہ ایکڑ پتہ نہیں کتنے ہزار ایکڑ میں رہتے ہیں شاید, اور وہ جو آصف زرداری ہیں ان کے تو پتہ نہیں ہے کہ جدادیں اور وہ گھر کتنے ہیں. تو ان لوگوں نے آپ کے لیے کچھ کرنا ہے. جس ملک میں 17,000 منیمم ویج ہو اس میں یہ لوگ آپ کے لیے کچھ کریں گے. جب تک مڈل کلاس کے اندر سے ریولوشنری زیل کے ساتھ اور ریولوشنری میتھڈ کے ساتھ لوگ باہر نہیں آئیں گے, اور عام ورکنگ کلاس کے لوگوں کو آرگنائز نہیں کریں گے پولیٹیکلی ہر جگہ پہ, ان کے گھروں میں, ان کے محلوں میں, ان کے ورک پلیسز پہ, جہاں جہاں پر بھی ہو سکتے ہیں, جب تک یہ نہیں ہوگا یہ ملک نہیں ٹھیک ہونے والا. تو یہ وہ پالیٹکس ہے جو آپ کو کرنی پڑے گی. اگر آپ کو اپنے رائٹس چاہیے, آپ کو اپنے نیڈس آپ کی پوری ہونی چاہیے, آپ کو اس ملک کے اندر فیسلٹیز اتنی ہیں وہ آپ کو وہ چاہیے, ایکول اپرچونٹی چاہیے, تو آپ کو اسٹرگل کرنی پڑے گی پولیٹیکل. سر بڑی آپ نے ہیوی باتیں کی ہیں. اسی سے اگر میں کہوں کہ کرنٹ گورنمنٹ پہ آپ کی کافی ایک کرٹیکلی ایویلیویشن ہوتی ہے. آپ نے بھی کہا کہ ایک ایکسپلائٹیٹیو اسٹرکچر ہے اور ہر کوئی ایکسپلائٹ کرتا ہے.
جب شروع میں پی ٹی آئی آئی تھی وہ اس دعوے کے ساتھ آئی تھی کہ وہ بھی ایک غریب فرینڈلی ہے، پور فرینڈلی پارٹی ہے، وہ مڈل کلاس کے لیے کام کرے گی، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ دے ہیو فیلڈ آن دیٹ دیئر مینیفیسٹو؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے بھی ایکسپلائٹ کیا ہے اپنے فالوورز کو اتنا ہی جتنا باقی لوگ کرتے آئے ہیں؟ آپ نے نا بڑا ایک سمپتھائز کر کے سوال کیا. آپ نے ایک آدمی کی بات نہیں کی جو آدمی اس پورے فساد کی جڑ ہے. عمران خان ہیں پی ٹی آئی، اور پی ٹی آئی کچھ نہیں ہے. پی ٹی آئی صرف عمران خان نے اپنے ارد گرد سائیکو فینٹس جمع کیے ہیں، خوش آمدی لوگ اپنے ارد گرد الیکٹیبلس جمع کیے ہیں جو کہ پہلے کسی اور پارٹی میں تھے، اب کسی اور پارٹی میں، اور ان کا واحد مقصد گورنمنٹ میں آ کے پیسہ بنانا ہوتا ہے، یا پاور انجوائے کرنا ہوتا ہے، یا نام یا شہرت کمانا ہوتا ہے. اسی طرح عمران خان نے جو تیسرے لوگ جو اپنے ساتھ لیے ہیں وہ یوتھ کے کچھ نمائندے لیے ہیں جو کہ جن کو ہم اپورچونسٹ مڈل کلاس کہتے ہیں، ان لوگوں کو ساتھ دیا. کیونکہ اپورچونسٹ مڈل کلاس ہمیشہ یاد رکھیں اس کا پہلا جو ہوتا ہے نا اس کا سائن جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جاگیرداروں سرمایہ داروں کے ساتھ آرام سے ایسے کر کے بیٹھا ہوتا ہے ان کی پارٹی کے اندر. اور ساری پی ٹی آئی جو ہے ان لوگوں کی پارٹی ہے، بڑے بڑے لوگوں کی. ان کے اندر 4-5 بیچارے انہوں نے وہ رکھے ہوتے ہیں، وہ آ کے ایسے ایسے کر کے تقریریں کرتے ہیں. وہ سارے مڈل کلاس کے اپورچونسٹ ہیں، کیونکہ مڈل کلاس کا اپورچونسٹ یہ کر سکتا ہے. مڈل کلاس کا ایک پکا آدمی کبھی جاگیرداروں سرمایہ داروں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، اور ان کو پتا ہوتا ہے یہ کیسے بنتے ہیں اور یہ کس طرح چلاتے ہیں ملک، اور یہ پیر اور یہ سب لوگ ہیں یہ کیا کرتے ہیں اس ملک کے ساتھ. تو وہ تو ایسے نہیں بیٹھ سکتا ان کے ساتھ. تو یہ جتنے بھی یہ لوگ ہیں عمران خان نے جمع کیے ہیں، یہ عمران خان خود کون ہے؟ اصل میں عمران خان خود ٹھیک آدمی نہیں ہے، یہ کانٹرڈکشن سے بھرپور آدمی ہے، یہ ان کے اندر تضادات ہیں. اس آدمی نے ساری عمر انجوائے کیا ہے، ساری عمر اس نے گلیمرس لائف گزاری ہے. اس آدمی نے انگلینڈ کے اندر شادی کی، انگلینڈ کے اندر ان کے بچے بھائی صاحب کے رہتے ہیں، یہاں پہ وہ 300 کنال میں رہتے ہیں، 14 ان کی پراپرٹیز ہیں. ساتھ وہ باتیں کرتے ہیں غریبوں کی، ساتھ وہ باتیں کرتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو ہے ہم نے کرپشن ختم کرنی ہے. اور بھائی اس ملک کے اندر آپ نے کیا گیا ہے اس قوم کے ساتھ؟ آپ نے ان کو کہہ دیا کہ یہ دو لوگ ہیں، ایک نواز شریف. ہوتا پتا کیا پالیٹکس میں آپ نے کسی کو ہدف بنانا ہوتا ہے، ہدف دو طریقے سے بنائے جا سکتے ہیں، یا تو آپ آئیڈیالوجی کو ہدف بناتے ہیں اور یا آپ انڈیویجولس کو بناتے ہیں. اگر آپ عمران خان کی بات کریں تو عمران خان نے ہدف کس کو بنایا ہے؟ نواز شریف کو، شہباز شریف کو، آصف زرداری کو، اور ایک دو لوگ ایسے جن کے اپنے اپنے پاکٹس میں حکومتی، جیسے ایک زمانے میں ایم کیو ایم کو کہتے تھے، وہ اپنی ایک ریجن کے اندر اسٹرانگ تھے. ایک زمانے میں وہ بھی کاف کو کہتے تھے، وہ بھی پنجاب میں کچھ جگہ پہ اسٹرانگ تھے. ایک زمانے میں وہ مولانا فضل الرحمان کو بہت کچھ کہتے تھے کیونکہ وہ اینڈریو لیفٹی میں اسٹرانگ تھے. انہوں نے جمعیت العلماء اسلام کے ساتھ بہت بنائی ہے، گامڑی بنائی ہے انہوں نے. تو یہ ان لوگوں کو انڈیویجولی ان کو پیچھے پڑھتے رہے سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ آ کے انہوں نے اپنا امیج بنایا. ان کا دوبارہ امیج بنا، آپ ذہن میں رکھیں، یہی عمران خان جن کو لوگ سمجھتے ہیں یہ تو شاید ہمیشہ سے ہیرو تھے پولیٹیکل، وہ نہیں تھے. پہلے یہ ہارتے رہے ہیں الیکشن، کوئی ان کو ووٹ نہیں دیتا تھا. یہی جو لوگ آپ ووٹ دے رہے ہیں آج کل، آپ ہی کے والدین ان کو ووٹ نہیں دیتے تھے. تو یہ مت کہیں مجھے کہ یہ ہمیشہ سے پولیٹیکل ہیرو تھے، ان کو بنایا گیا ہے. مودی بھی تو بنے ہیں، وہ نریندر مودی نہیں بنے آپ کے سمبل اتنے بڑے انڈیا میں، تو کیا عمران خان نہیں بن سکتے؟ یہ تو پہلے سے سٹار تھے ایک زمانے میں. وہ ایک علیحدہ بات تھی کہ پولیٹیکلی ان کو کوئی کچھ نہیں سمجھتا تھا. تو یہ امیج میکنگ ہوتی ہے، یہ کی جاتی ہے، سائنٹیفک اس کی بنیادیں ہوتی ہیں، وہ کی گئیں. عمران خان نے یہ کر کے صرف ایک مسئلہ تھا اس آدمی کا، دولت تھی، شہرت تھی، ہر وقت یہ بھاگتے رہے ان چیزوں کے پیچھے. آپ ان کی پوری لائف اٹھا لیں، آپ کو ہر جگہ پتہ چلے گا یہ ہر چمکتی چیز پہ گرتے رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی لائف گزاری ایلیٹ کے ساتھ ہے. تو یہ صاحب آ کے ایک چیز ان کے پاس نہیں تھی، وہ عہدہ تھا. وہ انہوں نے اس ملک کے اندر پرائم منسٹرشپ حاصل کرنی تھی. اب اس دنیا میں ہوتا پتہ کیا ہے، کوئی انسان خاص طور پہ تھرڈ ورلڈ میں جب ادھر کوئی چیز بن جائے نا آپ، پھر آپ کچھ بھی بن سکتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں 22 سال اگر آج شاہ رخ خان بھی 22 سال پالیٹکس کرے نا انڈیا میں تو پرائم منسٹر بن جائے گا، بلکہ اس سے پہلے بن جائے گا. اسی طرح کیونکہ جو لوگ یہاں پہ جن کا ہاتھ پڑ جاتا ہے نا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں نا اسکائی از دا لمٹ فار دیم. تو وہ یہی عمران خان کے ساتھ ہوا. لیکن آپ ان کی پالیٹکس دیکھیں پوری، اس کے اندر کہاں غریب آدمی آئے، کہاں کتنے لوگ ہیں عمران خان کی پارٹی میں جو اس وقت اسمبلی میں لوور مڈل کلاس سے بیٹھے ہیں. باقی باتیں چھوڑ دیں آپ، لوور مڈل کلاس سے. اور میں آپ کو بتاؤں لوور مڈل کلاس میں ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں. آج کل ڈاکٹر کتنے پیسے کماتا ہے پاکستان میں؟ یہ 70-80 ہزار بڑی مشکل سے جو ہے ان کو ملتے ہیں. یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو تھوڑے سے بہتر ہیں. جو نئے نئے آتے ہیں ان کا تو کچھ بھی نہیں بنتا آج کل. تو وہ لوور مڈل کلاس ہے. میں جب مڈل کلاس کہتا ہوں تو وہ لاکھوں میں جا رہی ہے. تو اس لیے میں ذرا تھوڑا سا تصحیح کر دوں کہ میرا مطلب کیا ہے.
تو آپ مجھے بتائیں جو ٹیکنیکل ہینڈز ہیں آپ کے سارے پورے اسٹیٹ کے جتنے بھی ادارے ہیں جو اس کو ایکچولی اپنے ہاتھوں سے چلاتے ہیں، میں دونوں صورتوں میں کہوں گا، ورچولی بھی مطلب آئی ٹی کے لوگ ہیں، کمیونیکیشن کے لوگ ہیں، وہ بھی جو کہ ایکچولی پروڈکشن کے پروسیس کے اندر موجود ہیں، وہ سارے کے سارے کون ہیں؟ لوور مڈل کلاس کے لوگ آپ کو ملیں گے. وابڈا میں وہ ہیں، ریلوے میں وہ ہیں، ٹیکنیکل ہینڈز ہیں، وہ ان کے ہاتھ میں ہے سارا کچھ، وہ چلا رہے ہیں اس پورے ریاست کو. اور ساتھ ان کے ورکنگ کلاس ہے جو پروڈیوس کر رہی ہے، جو اپنے ہاتھوں سے کام کر کے روز پروڈیوس کر رہی ہے آپ کے لیے ویلتھ، اور وہ ویلتھ جو ہے انہیں کو مل نہیں رہی. جو آدمی بیچارہ کھیتی باڑی کر کے ہمیں غلہ دے رہا ہے، اسی کے پاس جو ہے اناج اتنا نہیں ہے کہ وہ اپنی فیملی کو کھلا کے کچھ اور بھی کر سکے، اس کے بچے جو ہے وہاں پہ تعلیم نہیں ملتی ان کو. تو یہ اس ملک کے اندر ہو رہا ہے. تو مجھے بتائیں عمران خان کی پارٹی میں کتنے لوگ ہیں اس طرح کے؟ یہ کوئی انقلابی پارٹی تھوڑی ہے کہ انہوں نے آرگنائز کیا وہ لوگوں کو جا کے ان کے محلوں میں جا کے. تو یہ ہماری پارٹی یہ کہتی ہے کہ دیکھیں کسی صورت میں کوئی جاگیردار، کوئی سرمایہ دار، کوئی مافیا اس کے اندر آ ہی نہیں سکتا سوائے ایک، اس کے پاس حل ہے، اس کے پاس ایک طریقہ ہے کہ وہ اپنے جتنے بھی ریسورسز ہیں پارٹی کی اس پہ لگائے، پارٹی بلڈنگ پہ، اور کمپیٹ کرے وہ پارٹی کے اپنے اندر لیڈرشپ کے لیے. اور اس کے پیمانے پیسہ نہیں ہے، اس کے پیمانے پہ پارٹی کے اندر ہمارا جو آئیڈیولوجیکل اسٹرکچر ہے اس کے اندر اس کو گھسنا پڑے گا، اس کو ان سے کمپیٹ کرنا پڑے گا، اس میں تمام کلاسز کے لوگ موجود ہوں گے. تو انہوں نے چونکہ وہ کرنا نہیں ہوتا. اب میں شاہ محمود قریشی کبھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ الیکٹرل پالیٹکس چھوڑ کے انقلابی پالیٹکس میں ایسی پارٹی میں جائیں کہ جہاں پہ ان کو ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے بڑے بڑے قابل لوگ، لیکن امیر نہیں ہوں گے، وہ بڑے انٹلیکچوئل ہوں گے، امیر نہیں ہوں گے، بڑے زبردست ان کے اندر اہلیت ہوگی لیکن امیر نہیں ہوں گے، ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو انٹلیکچوئل گفتگو کرنی پڑے اور کبھی اس کی بات ماننی پڑ جائے کہ نہیں نہیں وہ آپ ٹھیک کہتے ہو. اور بھائی آپ کی تو پہلی کانٹرڈکشن یہ ہے کہ اس ملک کے اندر آپ مزار کے اوپر بیٹھ کے سیاست کرتے ہیں. ایک مزار کے اوپر پیسے ملتے ہیں آپ کو، وہ پیسوں سے آپ کے گھر چلتا ہے. یہ کون سی آپ اس ملک کے اندر اس پولیٹیکل جو ہے وہ پروگریشن جو ہے ویسی لے کے آئیں گے کہ جس کے اندر کوئی خوشحالی آئے گی، پراسپیرٹی آئے گی سائنٹیفک میتھڈ سے؟ آپ کا تو اپنا جو گھر ہے وہ سائنٹیفک میتھڈ سے نہیں چلتا، آپ لوگوں کی مذہبی جذبات سے کھیلتے ہیں آپ. اور میں مذہب کو بڑا خوبصورت سمجھتا ہوں، میں بھی سچا پکا مسلمان ہوں، لیکن اس کو ایکسپلائٹ کرنے کو میں بالکل ٹھیک نہیں سمجھتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ جب فوت ہوئے تھے تو ان کی جداد نہیں تھی. خلفائے راشدین جو تھے وہ بھی بہت تھوڑے تھوڑے پیسوں میں وہ اپنی زندگی گزارتے تھے، سب کو معلوم ہے، اور وہ ایک سادہ زندگی گزار رہے تھے. مجھے بتائیں کہ یہ کون لوگ ہیں سارے؟ یہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں ہمیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر ایسی پارٹی چاہیے، جو میں پھر اسی پہ آؤں گا، کہ جو عام لوگوں کو ڈسکشن ٹیبل پہ بٹھائے اور ان سب کی بات سنے اور پھر وہ آپس میں اپنا لیڈر چنے. اور جواد احمد کی یہ پارٹی جو ہے، یہ برابری پارٹی پاکستان، یہ وزیر اعظم تو میں نے بننا ہے ہی نہیں، نہ مجھے شوق ہے. وزیر اعظم کیا ہوتا ہے؟ کمال ہے. عمران خان کو بہت شوق تھا وزیر اعظم بننے کا، اور بھائی 3 دفعہ نواز شریف بنے جن کو آپ پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہیں، وہ 3 دفعہ بنے بھائی صاحب. 2 دفعہ بینظیر بھٹو بنی ہے. کیا آپ باتیں کرتے ہیں؟ وزیر اعظم کیا ہوتا ہے؟ سارے لوگ آتے ہیں مر جاتے ہیں، آپ نہیں مر جانا سب نے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ وہ بتائیں کہ اس ملک کے اندر جو عام لوگ ہیں ان کو سکون کب ملے گا، اور ان کو جو ایک بار دنیا میں غلطی سے پیدا ہو گئے، ان کی کو پتہ نہیں کیا بیچاروں کی ان سے گناہ ہو گیا تھا کیا، تو وہ جو پیدا ہو گئے ہیں تو کیا اب ان کو اس دنیا کے اندر جو اتنی ترقی ہوئی ہے، اتنی جو خوشحالی ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر آج دنیا میں صرف اس کے چند 100 لوگ اگر اپنی دولت کا تھوڑا سا بھی حصہ دے دیں نا، تو یہ پوری دنیا کے اندر ساری پاورٹی جو ہے وہ 6 ٹائمز 10 ٹائمز اوور جو ہے وہ ختم کی جا سکتی ہے. ایسی دنیا میں ہم رہتے ہیں. تو اس لیے یہ دنیا ہے یہ ٹھیک یہ نہیں کر سکتے یہ لوگ. ہماری پارٹی میں یہ لوگ نہیں آ سکتے. ہماری پارٹی میں آئیں گے یہی لوگ جو مڈل کلاس سے ہیں، مڈل کلاس کے بھی جو ریولوشنری ٹیئر میں سے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ورکنگ کلاس ہے اور جو محنت کش کسان ہے اور لوور مڈل کلاس جو ہے، ہم اس میں سے لوگ لے کے آ رہے ہیں ان کو آرگنائز کر رہے ہیں. سر ایک یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارا ایک لیجسلیٹو برانچ ہوتی ہے، اس میں نیشنل اسمبلی کو اگر لے لیں تو اٹ از سپوز ٹو بی اے ہب آف ڈبیٹ. آپ کو لگتا ہے کہ ڈبیٹ ہوتی ہے جس طرح کی کروڈ لینگویج پی ایم ایل نون پی ٹی آئی لے کر آئی ہے اپنے ایم پی ایز منسٹرز ایم این ایز کے تھرو، بڑی کروڈ لینگویج ہو گئی ہے ہمارے پاس. دیکھتے ہیں ہم فیصل واؤڈا صاحب ہیں وہ کافی کروڈ ہو جاتے ہیں، مراد سعید صاحب ہیں کافی کروڈ ہو جاتے ہیں. اس کا آپ کو لگتا ہے اس کی وجہ سے سارا ایک پولیٹیکل سسٹم جو کہ آلریڈی اتنا خراب ہے جیسے آپ نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، وہ مزید ایک
ہو گیا ہے مزید اس کے اندر خرابی پیدا ہو گئی ہے؟ دیکھیں میرے تو خیال میں جو نیشنل اسمبلی کے اندر آپ نے ایک لفظ ایک اچھی ٹرم استعمال کی ہب آف ڈبیٹ، میرا تو خیال ہے کہ نیشنل اسمبلی جو ہے وہ ہب آف اسکینڈلز ہے، ہب آف ٹریچری ہے، ہب آف لائنگ ہے، لائز ہے. مطلب یہ تو اس طرح کی آپ کے سامنے ساری موجود ہے. انہوں نے تو عام لوگوں کے ایشوز پہ بات ہی نہیں کرنی ہوتی. یہ تو صرف ایک دوسرے سے لڑتے ہیں. اور لڑتے کس بات پہ ہیں کہ جی میں اچھا ہوں کہ یہ اچھا ہے، میں بہتر آدمی ہوں کہ یہ بہتر آدمی ہے. بہتر آدمی اور ایک عام فضول سا آدمی، یہ ڈیبیٹ ہی نہیں ہے پالیٹکس کی. پالیٹکس کی کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے کہ میں ایک نیک آدمی ہوں اور آپ ایک بد آدمی ہیں. پالیٹکس کی ڈیبیٹ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو لوگ رہتے ہیں اصل میں جو ہونی چاہیے ان کو کیسے وہ چیزیں دینی ہیں. اس کے بعد وہ نیک بد ہوں گے، ان کا اور خدا کا معاملہ ہے. یہ بتائیں کہ ان کو کیسے دینی ہے یہ سارا کچھ، پہنچانا کیسے ان تک یہ سارا کچھ جو اس ملک میں اگتا ہے، جو اس ملک میں بنتا ہے، جو اس ملک میں ملتا ہے، ان تک ان کی رسائی کیسے ہوگی. یہ پالیٹکس ہے بیسیکلی. اس میں تو آپ کوئی بات ہی نہیں کرتے. آپ عمران خان کو دیکھ لیں، ان کی باتیں سنیں. مطلب ان کو صرف ایک ایج ہے. لوگ کہتے ہیں عمران خان جو ہے وہ آخرکار اچھے تو ہیں نا، وہ نواز شریف اور شہباز شریف تو نہیں ہے، آصف زرداری تو نہیں ہے. انہوں نے کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہر چیز کو ڈائیورٹ کر دو ان دونوں پہ، سب پہ. میرے پہ جو بھی بات آئے ڈیفلیکٹ کرو اور ان پہ ڈال دو. اور بھائی عمران خان کہتے ہیں ایماندار ہیں. اس ملک کے اندر مڈل کلاس کے لوگ، آپ بھی، مجھے نہیں پتا آپ کے والدین میں مڈل کلاس سے شاید ہوں، ہماری مڈل کلاس کے زیادہ تر لوگ کرپٹ نہیں ہوتے. کرپٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہاتھ پیر نہیں مارتے ہیں کہ ہم کو بہت زیادہ پیسہ کمائے اس کے لیے ہر الٹا سیدھا کام کریں. اور ان میں سے جو مارتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے وہ آج بڑے بڑے کوئی ملک بنا ہوا ہے، کوئی خان بنا ہوا ہے، وہ ہیں سے جنہوں نے کیا. لیکن زیادہ تر مڈل کلاس کرپٹ نہیں ہے. اور عمران خان کچھ بھی نہیں ہے، ان سے بہت زیادہ صاف لوگ ہیں. تو کیا عمران خان ہے اس ملک میں واحد آدمی جو کرپٹ نہیں؟ یہ تو آپ ایک گندے تالاب کے اندر سے ایک آدمی جو تھوڑا سا کم گندا ہے اس کو آپ اس کے پیچھے لگ گئے سارے. اور بھائی عمران خان نے نواز شریف سے زمین لی تھی شوکت خانم کی، کس کو مل سکتی ہے؟ یہ نیپوٹزم نہیں ہے. نیپوٹزم کیا صرف رشتہ داروں کے ساتھ ہوتا ہے؟ وہ دوستوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. یہ کون لے سکتا ہے؟ کوئی سائیکل والا لے سکتا ہے؟ کوئی چھابڑی والا جو شوکت خانم کے باہر بیٹھا ہوا ہے وہ لے سکتا ہے؟ کوئی ڈاکٹر انجینئر لے سکتا ہے؟ زمین لے سکتا ہے جا کے چیف منسٹر سے؟ یہ عمران خان کو ملی تھی دوستی یاری میں. اور یہ لوگ اسی طرح کرتے ہیں. یہ سب آپس میں. کرپشن کیا ہوتی ہے؟ کرپشن کا مطلب یہ ہے کہ میں نے صرف کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسے غیر قانونی کام کیا ہے جو منی لانڈرنگ جیسے آ گیا یا کک بیکس آ گئے. صرف یہ نہیں. کرپشن سسٹم کو استعمال کرنے کا نام ہے. سسٹم کو استعمال تم نے سے کس نے نہیں کیا؟ آف شور کمپنی نہیں بنائی عمران خان نے. کیا عمران خان نے کرکٹ کے زمانے میں بال ٹیمپرنگ نہیں کی؟ اچھا میں مورل کوشچن نہیں کھڑا کر رہا یہاں پہ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مورل کوشچن کھڑا کر رہے ہیں کہ کرپٹ نہیں ہوں میں، یا لوگوں کو آپ نے سمجھایا میں کرپٹ نہیں ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ غلط کہہ رہے ہیں. کیا آپ نے نہیں جو ہے اس ملک کے اندر یہ سارے لوگوں کو بتایا کہ جی ہم کرپٹ نہیں لیں گے اور ہم ان لوگوں کے ساتھ کام نہیں کریں گے؟ کیا آپ کی پارٹی میں وہ لوگ نہیں ہیں؟ تو مجھے بتائیں آپ کی پارٹی کے اندر پیسہ نہیں لگا ان لوگوں کا جن لوگوں نے اس ملک کے اندر مختلف پارٹیز میں انجوائے کیا اور آخر آپ کی پارٹی میں آئے اور ادھر آپ کی پارٹی کو بلڈ کیا اپنے پیسے سے، اور آج آپ ان کا کچھ کر نہیں سکتے. تو چینی مافیا، تو آٹا مافیا، اور یہ ابھی پیٹرول کی جو پرائسز بڑی ہیں، اس سے پہلے آئی پی پیز کا جو معاملہ ہے، رپورٹیں شائع کر رہے ہیں، آپ پکڑے کسی کو نہیں رہے. تو کیا یہ کرپشن نہیں ہے؟ میں بالکل نہیں مانتا کہ عمران خان کرپٹ نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ عمران خان کو اس بات پہ پکڑ کے اندر کر دیں جس طرح یہ کہتے ہیں نواز شریف کو اندر کر دیں. میں کہتا ہوں اندر کرنے سے کیا ہوگا؟ اس ملک کا سسٹم اوور آل کریں. لوگوں کو اندر کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. اور یہ تو سارے کے سارے اس ملک کی تو ساری بلینئر کلاس جو ہے وہ ساری کی ساری ایسی ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ پیسہ کمایا نہیں جا سکتا جب تک آپ غیر قانونی کام نہیں کرتے. تو کسی کو جیلوں میں ڈال کے کچھ نہیں ہوتا. ان سے پیسہ واپس لیں. یہ والی لا میکنگ کریں کہ آپ ان سے کہیں بھائی حکومت کو ضرورت ہے، اسٹیٹ کو ضرورت ہے، آپ نے پیسہ کما لیا نا، چلو یار جس طرح بھی کما لیا، آپ بڑے اچھے لوگ تھے، ویری گڈ، پیسہ واپس ہمیں چاہیے، آپ ہمیں ریاست چلانے دیں. کیونکہ ہم ایجوکیشن، ہیلتھ، ڈیمز، اس کے بعد پل، سڑکیں، یہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، یہ ساری نہیں کر پاتے آپ لوگوں کے سے ٹیکس لے کے. یہ ریاست کو کرنے دیں. کئی جگہ ریاست کو کرنا پڑتا ہے. پاکستان جیسے ملکوں میں ریاست کرے گی جب بھی کرے گی. یہ ایون ڈیولپمنٹ جو ہے جو آپ کو امریکہ، انگلینڈ، یورپ کے اور ممالک میں، پھر اب آج کل پھر جاپان میں، جاپان کہتے ہیں انگریزی میں، مطلب جو بھی اس طرح کے جتنے بھی ملک ہیں
انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ جو ہے وہ چاہے وہ ریاست نے کی ہے یا وہ اتنا پیسہ تھا امیروں کے پاس ان سے ٹیکس لے کے کی گئی ہے, لیکن وہ وہاں پہ ہوئی ہے ایون ڈیولپمنٹ, مطلب کافی حد تک. پاکستان میں وہ نہیں ہو سکتی کٹ تھروٹ نیو لبرل پولیٹیکل اکنامک جو تھیری جو ہم اس پہ چلا رہے ہیں اس سے نہیں ہو سکتی, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. ریاست کو آنا پڑے گا. اگر آپ نے اس ملک کے اندر نیشنل ڈیموکریٹک ٹاسک پورے کرنے ہیں جن کی میں نے ابھی بات کی ہے, تو اس کے لیے آپ کو امیروں سے پیسہ واپس لینا پڑے گا. تو وہ تو ایک پورے طبقے کی ہم بات کر رہے ہیں, اور ہم ان کو کچھ بھی نہیں کہہ رہے, ہم کہہ رہے ہیں یار پیسے بھائی ریاست کو چاہیے. ریاست کمزور ہے, ریاست بہت زیادہ کمزور ہے, اور آپ لوگ اس کے لیے کچھ کرتے نہیں ہیں. یہ تو انڈسٹری تک نہیں لگاتے, یہ تو کیش کراپس کے اوپر کام کرتے ہیں. یہ تو ادھر اس انڈسٹری میں جائیں گے جہاں ان کو فوراً پیسہ آئے گا, یہ اس انڈسٹری میں نہیں جائیں گے جو پاکستان کو جس کی ضرورت ہے. تو دیکھیں ہم ایک اس ٹرین پہ بیٹھے ہیں کیپٹلزم کی جس کے اگلے ڈبے بہت آگے ہیں ہم سے, ہم پچھلے ڈبوں میں ہیں. اور ہم بلکہ میں تو یہ بھی غلط مثال ہے, تو پھر ٹرین میں آپ ہوتے ہیں, ہماری ٹرین ہی اور ہے, وہ ٹرینیں جا چکی ہیں آگے. ہماری ٹرین جو ہے وہ جس پٹری پہ وہ چڑھے ہوئے ہیں, ہمیں پٹری بدلنی پڑے گی. ہمیں خود کوئی اسٹیٹ کو انوالو کر کے ہمیں ترقی کی طرف جانا پڑے گا. ہم اس طریقے سے نہیں جا سکتے, ہمارا جی ڈی پی اتنا چھوٹا ہے کہ ہم اسٹیٹ کا کہ ہم نہیں ترقی کر سکتے. ہاں اگر آپ 200 سال 500 سال کی بات کرتے ہیں شاید, ابھی تو کبھی نہیں کر سکتے. اور یہ جو آپ نے کرنا ہے یہ صرف اور صرف اس سے ہو سکتا ہے کہ امیروں کے پاس ہمارے بہت پیسہ ہے, بہت پیسہ ہے یہاں پہ. آپ ادھر گاڑیاں تو دیکھیں کبھی پاکستان کے اندر کیسی کیسی ہیں. اچھا آپ مڈل کلاس کو اور غریب کا آدمی کا صرف ڈفرنس دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہم وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ملینز آف پیپل ہو ہیل فرام مڈل کلاس, ناٹ ایون ملینز, ٹینز آف ملینز. بہت زیادہ مڈل کلاس آپ کی تقریباً 15% کتنی بن جاتی ہے, تاکہ 3.5-4 کروڑ تو بن جاتی ہے. تو اس کے اندر اتنا پیسہ آپ کو مل جائے گا کہ آپ حیران ہوں گے. لیکن جو امیر لوگ ہیں آپ کے, جو کہ 1% ہیں, جو کہ تقریباً اس ملک میں سمجھتا ہوں 30-40 لاکھ لوگ ہیں, ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. یہاں پر بھی ہے, باہر بھی ہے. تو ان کے پاس اتنی مینز آف پروڈکشن ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. لیکن ریاست کے پاس کنٹرول نہیں ہے ان کا. تو ریاست کو یہ کرنا پڑے گا. میں نہیں کہتا نیشنلائز کر دیں, نہیں, ریاست پیرلل اپنا کھڑا کرے سسٹم. اگر ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا شوگر جو تھی اس کی پرائس کنٹرول اس لیے ہوتی تھی کیونکہ اپنی شوگر ملز بھی تھیں ریاست کی, ریاست خود شوگر بناتی تھی. تو کیسے مونوپلائز ہو سکتا تھا؟ بڑا مشکل تھا مونوپلائز کرنا مارکیٹ کو. آج تو ریاست کچھ کرتی نہیں ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو یہ سوال کرنا چاہیے کہ کیا عمران خان اس ملک کو کوئی میجک وانڈ سے گھما کے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ 2 سال تو آپ کو ہو گئے ہیں, آپ دیکھ لیں انہوں نے کیا کیا. ان کے ہاتھ میں تو ہے ہی کچھ نہیں. اور وہ صاحب جو ہیں وہ جو کرنا چاہتے تھے وہ انہوں نے کر لیا. اب وہ جو ہے ایک نام لکھوا لیا انہوں نے, اب ان کا کوئی عوام سے تعلق نہیں ہے. وہ انجوائے کرتے ہیں اپنی لائف, ان کے بچے باہر رہتے ہیں, وہ خود یہاں بھی انجوائے کرتے ہیں. ان کا ادھر 7 کنال 8 مرلے کا تو گھر یہاں پہ ہے لاہور کے اندر جو زمان پاک کے ساتھ ہے. وہ مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں ساتھ. مطلب انہوں نے تو اس ملک کے نوجوانوں کو جس طریقے سے گمراہ کیا عمران خان نے ہے. عمران خان نے جس طریقے سے اس ملک میں جس وقت ایک ریولوشنری پالیٹکس کی ضرورت تھی اس کا بیڑا غرق کیا ہے, غلط دعوے, غلط نعرے, غلط جھوٹ بول کے لوگوں کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا عمران خان جو انہوں نے پہنچایا ہے. اور یہ پولیٹیکل میں بات کر رہا ہوں, میں کوئی ان کی ذات پہ بات نہیں کر رہا. انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے, وہ انہوں نے نہیں کیا. اور جو کچھ انہوں نے کہا کہ میں نہیں کروں گا وہ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی غلط بات ہے. عمران خان نے اپنی پرسنالٹی پہ پالیٹکس بلڈ کی ہے, انہوں نے نظریات پہ بلڈ نہیں کی, اور نہ ہی انہوں نے عام لوگوں کو ایکسس دی ہے اپنے پاور سٹرکچر کے اندر شیئر ہولڈنگ کی یا اسٹیک ہولڈنگ کی. سر فائنل کوشچن ہے, کچھ عرصے پہلے ایک تنازع چلا تھا آپ کے بیچ میں اور ابرار الحق صاحب کے بیچ میں, اور اب دیکھیں تو عمران خان صاحب نے ان کو ایک بہت بڑی ایک انسٹیٹیوشن جس طرح چیئرمین لگا دیا ہلال احمر کا. کیسے جسٹیفائی, آپ کو لگتا ہے کہ یہ جسٹیفائڈ ہے؟ کیونکہ وہ ایلیگیشن جو تھے وہ بھی اسی طرح کے تھے جس میں کرپشن بیسڈ تھے. تو یہ کیا ایک ڈیسیژن ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ مزید عمران خان کو ویک کرتا ہے ایز اے لیڈر؟ کیونکہ یہ ڈیسیژن آپ کے لیے تو آئی ایم شیور کچھ بہت زیادہ کویشچنیبل ہوگا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابرار الحق جو ہے نا وہ میرا کولیگ ہے. میرے کام جو میں کام کرتا ہوں روزی کمانے کے لیے, یا جس کی وجہ سے میں نے پولیٹیکل کام کرنا تھا تو اس کو ایک روٹ بنانا تھا اس کے لیے, وہ اس کے اندر ایک مطلب آپ سمجھے آرٹسٹ ہے پاکستان کا.
تو میں اس کو نہیں سمجھتا کہ ہی از اے ویری اسمال فرائی, وہ کہتے ہیں نا ان پولیٹیکل آن دا پولیٹیکل سین. مطلب راہل حق کی کیا, وہ بیچارہ جو ہے اگر پی ٹی آئی کو دیکھیں تو دیکھیں تو صحیح اس کے ساتھ کون بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا میں اس کے ساتھ کوئی اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہتا اس کے بارے میں. ہاں جو تنازع کی آپ نے بات کی تھی وہ یہ ہوا تھا کہ وہ ایک پروگرام کے اندر وہ کامران شاید ہمارے دوست ہیں, انہوں نے ان کو پتہ نہیں کوئی اس طرح کے انہوں نے سوال کرنے شروع کر دیے کہ وہ ڈسکشن میں آ گئی چیزیں جس کے اندر این جی اوز کس طرح چلتی ہیں اور کس طرح ٹرسٹ چلتے ہیں, اور اس طرح وہ جب بات شروع ہوئی تو ظاہری بات ہے جب آپ باتیں کرتے ہیں تو پھر اندر سے چیزیں نکلتی ہیں. جب وہ نکلی تو میں تو نہیں اس طرح کی کوئی چیز کرتا, تو وہ ہو گئی. اس میں ان سے غلط فہمی میں نے کوئی ایسی بات کر دی جو مجھے ٹھیک نہیں لگی کیونکہ وہ فیکچولی کریکٹ نہیں تھی. تو پھر مجھے ان کو کورٹ میں لے جانا پڑا. انہوں نے وہاں جا کے مان لیا کہ ہاں میرے سے غلط فہمی ہوئی تھی مجھے, تو وہ بات جج کے سامنے بات ختم ہو گئی. تو اس لیے میں اس پہ اس لیے بات نہیں کرنا چاہتا کہ میں تمام پاکستانی آرٹسٹ جتنے بھی ہیں اور میں ان تمام کی عزت کرتا ہوں, بڑے نامساعد حالات میں کام کرتے ہیں سارے, اور میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کسی کے بارے میں بات کرنی چاہیے. لیکن پی ٹی آئی جو ہے اس کے اندر جو لوگ پی ٹی آئی چلاتے ہیں وہ لوگ وہ ہیں جو اس ملک کا 1% کا طبقہ ہے. ہم تو ان کے سامنے آگے پالیٹکس کر رہے ہیں, ہم ان کے خلاف نہیں ہیں, ہم ان کی سیاست کے خلاف ہیں, تو ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں. تو اس میں یہ ہمارے دوست جو ہیں جو ہماری شعبے سے گئے ہیں اور وہ اس پارٹی ان پارٹیز میں تھوڑا بہت جو بھی کام کر رہے ہیں, تو ہمیں کیا ضرورت ہے ان کو کرٹیسائز کرنے کی. ہم تو ان لوگوں کی بات کریں جو ساری پارٹی سے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس ملک کا جو ہے انہوں نے ہولڈ سنبھالا ہوا ہے, اور وہ بہت بڑے بڑے لوگ سمجھے جاتے ہیں. ہم ان کی سیاست کے خلاف ایک علم لے کے نکلے ہوئے ہیں. تھینک یو سو مچ سر, بڑی انسائٹ فل انلائٹننگ گفتگو کی آپ نے, اپنی پارٹی کا منشور بھی ہمیں بتایا. ہوپنگ ٹو سی یو اوور آور, ہمارا جو پلیٹ فارم ہے اس میں, آئی ہوپ وی سی یو اگین. تھینک یو سو مچ سر, ٹیک کیئر. بہت شکریہ, خدا حافظ. خدا حافظ.